الصادق ٹرسٹ کے بانی و سابق چیئرمین الصادق لائبریری اور ایجوکیشن سینٹر کے سربراہ اور فارسی و عربی کلاس کے تمام پرانے اور نئے اسٹوڈنٹس کے روحانی باپ محترم جناب احمد نواب مرزا صاحب کی یاد میں تعزیتی ریفرنس ہو رہا ہے۔ جی تو بہت چاہ رہا ہے کہ انکل کے لیے بہت کچھ کہا جائے، لیکن بعض دفعہ کچھ تعلق ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ احمد نواب مرزا ایک ایسا نام جس کو سن کر ایک سایہ دار شجر کا احساس ہوتا ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا، اپنے والد صاحب کے ساتھ ڈاکٹر سید صبطِ حسن رضوی صاحب کے ساتھ دین کی خدمات اور انسانیت کی خدمات کرتے ہوئے پایا۔ میں سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہوں گی کیونکہ میرے پاس الفاظ انکل کے شایان شان نہیں ہیں۔ میں بس اتنا کہوں گی کہ 1997 میں جب میرے سر سے میرے والد محترم کا سایہ اٹھا تو ایسا معلوم دیتا ہے کہ جیسے وہ ان کے حوالے مجھے کر گئے تھے، اور انہوں نے ثابت کیا۔ پروردگار عالم یقیناً ان کے درجات بہت بلند کرے گا، اور یقیناً ان کے درجات بہت بلند ہوں گے۔ بہت گہرا تعلق جناب حامد رضوی صاحب سے انکل کا، وہ اپنے خود ہی اظہار خیال کریں گے۔ تشریف لائیے حامد رضوی صاحب۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں نگہت رضوی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے احمد نواب مرزا صاحب کی یاد میں اس تعزیتی ریفرنس کا اہتمام کیا، اور ساتھ ہی جامع مسجد رحمت العالمین کی انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس تعزیتی ریفرنس میں بھرپور تعاون کیا۔ احمد نواب مرزا صاحب جیسی شخصیت کے متعلق اظہار خیال کرنا ایسا ہی ہے جیسا سورج کو چراغ دکھانا۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ احمد نواب مرزا صاحب نے اپنی ساری زندگی دینی، مذہبی اور فلاحی کاموں میں صرف کر دی، جس کی ایک مثال الصادق مسجد و امام بارگاہ ہے۔ میرا آپ سے بڑا پرانا تعلق ہے۔ آپ نے الصادق امام بارگاہ کی تعمیر اور ترقی کے لیے جس طرح دن رات ایک کر کے اس کو آج جس مقام پر پہنچایا ہے، وہ محمد و آل محمد سے محبت رکھنے والا اسلام آباد کا ہر رہائشی بخوبی واقف ہے۔ احمد نواب مرزا صاحب نے الصادق مسجد و امام بارگاہ کے جس شعبے کے لیے بھی کام شروع کیا، اس کو بام عروج تک پہنچایا۔ میں یہاں چند ایک مثالوں کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا۔ مثلا سب سے پہلے انہوں نے ایک ڈسپنسری کا قیام میں بہت اہم کردار ادا کیا، جس سے آج بھی ہر فرقے اور علاقے کے لوگ جو ہیں بلا تفریق فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ الصادق لائبریری کے لیے بھی آپ کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے یاد ہے کہ آپ نے چند کتابوں سے الصادق لائبریری کی ابتدا کی تھی، اور آج اس لائبریری میں تقریباً ہر شعبہ زندگی سے متعلق ہزاروں کتب موجود ہیں، اور مرحوم اس کی تعداد میں اضافے کے لیے دن رات کوشاں رہے تھے۔ مجھے اس بات کا بھی تجربہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی اس بات کا مجھے تجربہ اس لیے ہے کہ میں ان کے ساتھ مشہد ایران میں جب تھا تو مجھے ایک دن کہنے لگے کہ حامد صاحب مجھے الصادق لائبریری کے لیے چند کتب جو ہے وہ خریدنی ہیں، تو آپ کے پاس جس وقت بھی کوئی ٹائم ہو تو مجھے بتائیے گا، ساتھ چلیں گے اور وہاں چل کے یہ کتابیں خریدیں گے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ احمد صاحب کو لائبریری کی کتب سے کتنا وہ تھا، شغف تھا کہ وہ اس کو چاہتے تھے کہ یہ لائبریری جو ہے دن و رات ترقی کرے۔ الصادق لائبریری اور ایجوکیشن سینٹر کے تحت بھی انہوں نے فارسی اور عربی کی کلاسوں کا اجرا کیا، جو کہ آپ نے مرتے دم تک ان کی بہتری کے لیے کوشاں رہے۔ آخر میں صرف میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بنتن پاک کے صدقے میں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور لاحقین کو صبر جمیل عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اب میں تھوڑا سا، میرے کزن ہیں سید رضوان حسین رضوی بینکاک سے، انہوں نے آپ کے لیے چند اشعار جو ہیں وہ تحریر کیے ہیں، وہ میں تھوڑا سا پڑھ کے آپ کو سنانا چاہوں گا۔ محترم جناب مرزا احمد نواب صاحب کی شخصیت اور خدمات کی نظر۔ ایک شخص پوری قوم پہ احسان کر گیا،
ایک شخص پوری قوم پہ احسان کر گیا، نسلیں سنوارنے کا سامان کر گیا۔ دانش کے چند پھول یوں پرواں چڑھا دیے، دانش کے چند پھول یوں پرواں چڑھا دیے، پیچیدہ مرحلوں کو وہ آسان کر گیا۔ جلوہ فگن رہے وہ روشن قلوب میں، جلوہ فگن رہے گا وہ قلوب میں، علم و عمل کو اپنی وہ پہچان کر گیا۔ باتیں تو سب ہی کرتے تھے وہ کام کر گیا، باتیں تو سبھی کرتے تھے وہ کام کر گیا، وہ اپنے ناقدین کو حیران کر گیا۔ مرکز ہے عالی شان، کتب خانہ ہے بے مثال، اتنا بلند و بالا وہ ایوان کر گیا۔ صدیوں تلک اجالا کریں گی یہ کاوشیں، روشن دیوں پہ ان کو نگہباں کر گیا۔ یادوں کے ہر ورق سے مہک آئے گی صدا، یادوں کے ہر ورق سے مہک آئے گی صدا، خوشبوئے حسن خلق وہ پروان کر گیا۔ بے لوث محنتوں کا صلہ دے کے کبریا، بے لوث محنتوں کا صلہ دے گا کبریا، اپنی خودی کو قوم پر قربان کر گیا۔ دل میں بسائی تھی فقط، دل میں بسائی تھی فقط حب اہل بیت، آخر کے مرحلوں کا یہ عنوان کر گیا۔ احمد کی مغفرت کی دعا سب کے لب پہ ہے، احمد کی مغفرت کی دعا سب کے لب پہ ہے، حامد کے ساتھ کام یہ رضوان کر گیا۔ شکریہ۔ فارسی زبان کی بہترین استاد خانم طاہرہ رضوی صاحبہ کو زحمت دوں گی کہ تشریف لائیں اور جو آپ کا مرزا صاحب سے تعلق رہا ہے، رابطہ رہا ہے، اس کے حوالے سے بیان کریں۔ آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں، اور اس کے بعد قرآن کی ایک آیت ہے، اس سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ قرآن کی وہ آیت ہے جو ہمیں دستور دیتی ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی پیروی کریں، اور انکل ان افراد میں سے ہیں کہ جنہوں نے اس کی پیروی کر کے ہمیں دکھایا۔ آج اگر میں یہاں پہ ہوں تو ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے میرا تعلق ہے، کہ ایک استاد کی حیثیت سے میں نے 2016 یا 15-16 میں جوائن کیا، اور اس وقت ہمارا ایک تعلق بنا کہ ایز اے فارسی کی استاد میں نے اس انسٹیٹیوشن کو جوائن کیا جو ان کی مینجمنٹ تھی اس کو، اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی دن ایسا گزرا ہو کہ میں وہاں داخل ہوئی ہوں۔ جیسے ہی میں باہر سے آتی تھی، اندر جو لائبریری کا ایریا ہے وہ جو نیچے اسٹیئرس کا ہے جہاں پہ کلاسز ہوتی تھی، جب بھی میں وہاں داخل ہوئی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انکل نے بیٹھ کے میرا استقبال کیا ہو۔ یعنی اس سے زیادہ ادب احترام میں نے کسی کو نہیں کرتے دیکھا۔ میرے بہت بے شمار شاگرد ہیں، مگر یہ ادب احترام میں نے کسی میں نہیں دیکھا تھا، کہ آج تک اس ایج کے باوجود کہ وہ اتنے بزرگ تھے مجھے خود شرمندگی محسوس ہوتی تھی اس چیز سے کہ میرے آنے پہ یہ زحمت میں پڑتے ہیں اور یہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مگر میرے لیے یہ بہت ایک حیرت کا باعث تھا کہ میں ان سے آدھی سے کم عمر کی ہوں، یعنی ان کے بچوں جیسی ہوں، مگر میرے لیے یہ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میں نے ان کو 1-2 دفعہ کہا بھی کہ انکل آپ زحمت نہ کیا کریں، مجھے نہ اچھا نہیں لگتا، تکلیف محسوس ہوتی ہے جب آپ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ استاد ہیں، میں کبھی بیٹھ کے استاد کا استقبال کر سکتا ہوں؟ یہ چیزیں تھیں، یہ دستور العمل جو یعنی صرف اور صرف رسول کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے، اور اس پہ عمل کرنے والے اس طرح سے ہمیں بہت کم افراد ملتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے امام علی علیہ السلام کا قول سنا ہوگا کہ اگر آپ کسی کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ سفر کریں، اور الحمدللہ میں نے انکل کے ساتھ 2 سفر کیے ہیں ایران کے، اور وہ میری زندگی کے بہترین سرمائے ہیں، کہ ان دونوں سفر میں مجھے نہیں یاد پڑتا، میں بہت کوشش بھی کروں تو مجھے کوئی ایسا مقام یاد نہیں آتا کہ ہمیں کوئی مشکل یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ یعنی دونوں سفر اس قسم کے تھے کہ اس میں انہوں نے ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھا، یعنی کھانے پینے سے لے کے ٹرانسپورٹ سے لے کے اور ہر چیز کا۔
کہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے، ہر کسی کو ساتھ رکھنا، کیونکہ جب آپ کسی گروپ ٹریولنگ پہ جاتے ہیں نا تو مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جب مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو تشبیہ اس طرح سے دی جاتی ہے جیسے مختلف قسم کے برتن ہوتے ہیں نا، تو جب برتن مختلف ہوتے ہیں وہ آپس میں ٹکراتے ضرور ہیں، تو اس طرح ایسے پاسبل نہیں ہوتا کہ مختلف مزاج کے لوگ اس طرح سے ساتھ رہیں، مگر دونوں سفر انکل کے ساتھ اس قسم کے تھے کہ جو بہترین کہلا سکتے ہیں، اور میری زندگی کا بہترین سرمایہ ہیں کہ میں جب بھی ان کو یاد کرتی ہوں مطلب مجھے سوائے خوشی کے کوئی اور احساس میرے وجود میں نہیں آتا۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ تھا کہ وقتاً فوقتاً انکل کا آنا اور مطلب کلاسز سے متعلق پوچھنا کہ کسی بھی حوالے سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی ٹائمنگ کے حوالے سے، کوئی بکس کے حوالے سے، کسی اور چیز سے۔ اور آخری دفعہ بھی ابھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ ٹائم پہلے انکل آئے اور مل کے گئے، مگر افسوس اس چیز کا ہے کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا کہ یہ میری ان سے آخری ملاقات ہوگی۔ یعنی ہم نے بہت اچھے سے ملاقات کی، ساتھ چائے پی، اور پھر اس کے بعد انکل نے کہا کہ اب جو ہے نا ہم ٹرپ پلان کریں گے تو انشاءاللہ ہم اگلے ٹرپ پہ پھر دوبارہ سے ساتھ جائیں گے۔ میرے ذہن میں جو ہے بالکل کسی اس کے گوشے میں یہ نہیں تھا کہ اچانک سے ایسا کچھ ہو جائے گا، مگر بہرحال موت برحق ہے اور ہر کسی کو آنی ہے، مگر یہ جو آپ کا مختصر سا تعلق ہوتا ہے اور یہ جو آپ چھوڑ کے جاتے ہیں یہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ دراصل جو آپ چھوڑ کے جاتے ہیں وہی ہوتا ہے جو آپ لے کے جاتے ہیں۔ آج اگر ہم یہاں بیٹھ کے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا روز بہت ساری بے شمار موتیں ہوتی ہیں، مگر کیا اس طرح سے کسی کو یاد کیا جاتا ہے؟ بہت کوئی گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جو کوئی صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں کہ جن کے مرنے کے بعد لوگ یاد کر کے ان کو دکھی ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں، ورنہ اس طرح سے کبھی نہیں ہوتا۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کے اخلاق کے باعث کہ جن کی وجہ سے میں کہوں گی کیونکہ ان کا تعلق اللہ اور اہل بیت سے بہت گہرا تھا، کہ جس کی وجہ سے ان کی یہ عادتیں تھیں، جس کی وجہ سے ان کی یہ سیرت تھی کہ جس کو آج یاد کر رہے ہیں ہم آپس میں اور جس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آخر میں یہی دعا کروں گی کہ میں امید یہی رکھتی ہوں کہ وہ اپنی آخرت کا بندوبست پورا خود کر کے گئے، پھر بھی پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ان کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائیں، اور اگر وہ برزخ کی کسی مشکل یا پریشانی میں ہے تو پروردگار عالم جو ان کی اتنے اچھے اور نیک کام ہیں ان کو بارگاہ اہل بیت میں شرف قبولیت دیتے ہوئے ان کو بخش دے، اور ان کی اور مزید درجات جو ہیں وہ بلند فرمائے، اور ان کے خانوادے کو صبر جمیل عطا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گل خانم، میں آپ کی بات سے متفق ہوں، اور میں ساتھ ہی ایک بات کہوں گی کہ ائمہ معصومین فرماتے ہیں کہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں، اور جانے سے پہلے بھی جو دنیا ہے وہ انتظام کرتی ہے کہ ہم پیچھے اپنی آل اولاد کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہر ایک کو فکر ہوتی ہے ہم چلے جائیں گے، پیچھے ہماری اولاد کا کیا ہوگا، ہم چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں۔ تو ائمہ معصومین فرماتے ہیں کہ اس کی فکر نہ کرو کہ جانے والا پیچھے کیا چھوڑ کر گیا ہے، کبھی کسی نے یہ پوچھا کہ لے کے کیا گیا ہے۔ اگر تم اس کی فکر کرو گے کہ لے کے کیا جا رہے ہو تو تمہاری زندگی بھی بہترین ہوگی اور آخرت بھی بہترین ہوگی۔ تو پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ ہم لے کے کیا جا رہے ہیں، ہماری فائل ہم نے وہاں کے لیے کس حد تک اتنی مکمل کر لی جو ہمارے وہاں پہ کام آئے گی۔ اب میں بہت گہرا، بہت پیارا ساتھ جن کا جناب مظفر الحسن صاحب، ان سے درخواست کروں گی کہ آپ تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں۔ السلام علیکم محترم حاضرین اور میرے مہمان خصوصی، مرزا صاحب کا نام لیتے ہوئے میری زبان لڑکھڑاتی ہے۔ مرزا صاحب سے میرا تعلق بہت کم عرصہ رہا ہے۔ میں اتفاق سے چند چیزیں لائنیں لکھ کر کے لایا ہوں تاکہ وقت کی پابندی کی جا سکے، اور کوشش کروں گا کہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بیان کر دوں۔ مرزا احمد نواب مرزا سے میرا تعلق تقریباً 3 اشروں پہ محیط ہے۔ زیادہ تعلق میری ریٹائرمنٹ کے بعد ہوا۔ انہوں نے اپنی ملک و ملت کی خدمات کا ذکر کیا
اور اپنے مستقبل کے اہداف کا بھی ذکر کیا۔ اس وقت وہ صرف جامعہ صادق کے لائبریری کے سرپرست تھے۔ بالکل ایک نیا شعبہ، کتابوں کی کمی، 600 کتابوں سے سلسلہ شروع کیا اور پھر آہستہ آہستہ 14 سے 16,000 کتابیں اکٹھی ہو گئیں اور رکھنے کی گنجائش بھی مفقود ہو گئی۔ لوگوں میں نہ صرف پڑھنے کا شوق اجاگر کیا بلکہ لائبریری کو ایک پرسکون نصابی تیاری کا مسکن قرار دیا۔ تدریسی اور ریسرچ کے لیے بھی کتب اور جگہ کا تعین کیا۔ اس کے بعد انہوں نے 2016 میں اپنے چند ساتھیوں کو ساتھ ملا کر فارسی کلاسز کا اجرا کیا۔ 6 مہینے فارسی کی کلاسز ہوتی تھیں اور پھر جامعہ المصطفیٰ قم ایران کی کولیبوریشن سے 15 دن کے مطالعاتی اور تفریحی دورے کا انتظام بھی کیا، اور یہ ایک معمولی کام نہیں تھا۔ 20-25 لوگوں کو لے کے جانا، ان کا وہاں پہ قیام و طعام اور ان کو مختلف جگہوں پہ سیر کرانا، زیارات کی کرانا، اور ساتھ میں 15 دن قم کے مدرسے المصطفیٰ میں روزانہ 8 گھنٹے کی کلاسز بھی کروانا، اور ہمارے جو اساتذہ تھے وہ وہاں کے مشہور مجتہدین ہوتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اگرچہ کووڈ کی وجہ سے 2022 سے یہ سلسلہ ایران کا ابھی رکا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی 2019 میں عربی کلاسز کا اجرا کیا، اور اس میں ہم ڈاکٹر عبدالرحمن جو کہ جامعہ رحمت للعالمین کے محتمم اعلیٰ ہیں کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، اور یہ ڈاکٹر صاحب کی مرزا صاحب مرحوم سے عقیدت کا اظہار ہے کہ مرزا صاحب کا پہلا تعزیتی ریفرنس ان کے جامعہ میں منعقد ہو رہا ہے۔ فارسی اکیڈمی کلاسز کے اجرا سے ہمیں مرزا صاحب کی علم دوستی، دور اندیشی اور اپنے بچوں کو تعلیمی سرگرمیوں میں مصروف رکھنے کی اسٹریٹجی کا پتہ چلتا ہے۔ مرزا صاحب کی ایک دوسری خوبی جو مجھے معلوم ہے، شاید دوسروں کو بھی علم ہو، کہ وہ حقیقی ضرورت مندوں کی حد المقدور مدد کرتے تھے، اور ہم دونوں نے مل کر کئی خاندانوں کی ضروریات پوری کی ہیں، اور اس کا علم سوائے ہم دونوں کے اور کسی کو کم ہوتا تھا، اور ان اخراجات میں ان کی زیادہ تر تعلیمی ضرورتوں کو مد نظر رکھا جاتا تھا۔ ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنے کی خاطر مرزا صاحب کی کاوشوں سے ہم دوستوں نے، یہ ایک شاید آپ لوگوں کے لیے خبر ہو، مرزا صاحب اور ہم چند دوستوں نے ایک فنڈ اسٹیبلش کیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ مرزا صاحب کی زندگی میں ہم نے 2 اشخاص کی ضروریات کو قرض حسنہ کے طور پہ مدد کی ہے، اور اب یہ قرضہ حسنہ واپس بھی ہو رہا ہے۔ مرزا صاحب کا یہ اقدام انجمن وظیفہ سادات مومنین کا ریپلیکا ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کے نقش قدم پہ چل کر اس ادارے کو اور وسعت دیں گے، اور اس سلسلے میں ہم آپ جتنے بھی یہاں پہ حاضرین بیٹھے ہیں ان کے تعاون کے خواستگار ہیں۔ اس کے علاوہ مرزا صاحب کے ساتھ 2 مرتبہ باہر سفر کرنے کا اتفاق ہوا۔ پہلی مرتبہ 2016 میں جب ہم ایک گروپ کے ساتھ عراق اور ایران زیارتوں پہ گئے، اور دوسری مرتبہ 2018 میں فارسی کلاسز کے اختتام پر ایران کے 20 دن کے دورے پہ گئے۔ سفر کے دوران باہمی محبت اور انسان کی شخصی خصوصیات کا پتہ چلتا ہے۔ مرزا صاحب نے حق دوستی اور سرپرستی ادا کیا۔ قم ایران میں وہاں کے مجتہدین علماء اعظام مرزا صاحب کو نہایت عزت دیتے تھے، اور ان کی ملی خدمات کے بہت معترف تھے۔ نہایت ملنسار، خاموشی سے اپنے مشن کو پورا کرنے والے، دوسروں کی مدد کرنے والے بے لوث انسان آج ہم میں نہیں ہیں۔ میں اتنا ضرور کہوں گا، مرزا صاحب کی ملت کی خدمات بے انتہا ہیں، اور ان کی کمی شاید ہی کوئی دوسرا پورا کر سکے۔ آخر میں ڈاکٹر باقری صاحب کی اجازت سے ان کا ایک کلام ہے، میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے کلام میں لکھا ہے وہ لگتا ہے کہ انہوں نے مرزا صاحب کے لیے لکھا ہے۔ اس کا ٹائٹل ہے مومنوں کی شان۔
ہم خاک نشیں میں مگن ہیں، ہم خاک نشینی میں مگن ہیں، ہم مسند شاہی کی تمنا نہیں رکھتے، ہم دعوت شیراز کے ہیں عادی و خوگر، ہم دعوت شاہی کی تمنا نہیں رکھتے۔ یہ ہے مرزا صاحب۔ ہم مست قلندر ہیں شہنشاہ خودی میں، ہم مست قلندر ہیں شہنشاہ خودی میں، ہم عرش نمائی کی تمنا نہیں کرتے۔ اللہ کے جلوے ہمیں ورثے میں ملے ہیں، اللہ کے جلوے ہمیں ورثے میں ملے ہیں، ہم جلوہ نمائی کی تمنا نہیں کرتے۔ ہم گنبد خضرا کی گدائی پہ ہے نازاں، ہم گنبد خضرا کی گدائی پہ ہے نازاں، ہم در پہ گدائی کی تمنا نہیں رکھتے۔ آخری شعر ہے، مشغول ہیں اللہ کے سجدوں میں شب و روز، مشغول ہیں اللہ کے سجدوں میں شب و روز، ہم اپنی جدائی، ہم اپنی خدائی کی تمنا نہیں رکھتے۔ والسلام۔ میں جناب خرم خلیق صاحب سے درخواست کروں گی کہ آپ تشریف لائیں اور ظاہر کریں۔ السلام علیکم۔ جیسے بھی شروع میں بہن نگر نے کہا کہ ان کے بارے میں بہت کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، کہنا چاہتے ہیں، لیکن بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں، ان سے تعلق ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان کے بارے میں بہت سارا کہہ نہیں سکتے، سوچ سکتے ہیں، آپ انہیں سمجھ سکتے ہیں، سمجھا نہیں سکتے۔ ان سے کوئی وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ ان سے بہت پرانی عزیزداری، بہت پرانی دوستی اور بہت پرانا تعلق، اور تعلق بھی اتنا خوبصورت کہ اسے جتنا بھی اس کے بارے میں غور کیا جائے، اگر میں اتنے سالوں کی یادیں سمیٹ کر کسی خاص ترتیب سے اسے بیان کرنا شروع کر دوں تو وہ ایک کتاب تو بن جائے گی، لیکن اس کا ٹائم شاید یہاں نہ مل سکے۔ میں چاہتا ہوں ان پہ کچھ لکھوں، لیکن اتنی جلدی لکھنا بہت مشکل ہوتا ہے کسی بھی لکھنے والے کے لیے کہ ابھی ایک واقعہ ہوا ہے اور اس کو فوری طور پہ سمیٹنا شروع کر دیں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ لیکن اب ان کی یادیں اگر دیکھوں تو صرف چند ایک واقعات تو بھی نہیں، بلکہ میں صرف چند ایک عنوانات آپ کے سامنے رکھ سکوں گا کہ مرزا صاحب کا پیکر اگر میں دیکھنا شروع کروں تو اس میں محبت کے رنگ بھی ہیں، شفقت کی خوشبو بھی ہے، اور پھر اگر ہم زیادہ جو بڑی چیز ہے اس میں جو بہت زیادہ سنوارتی ہے ان کو، ان کی شخصیت کو جو چیز، وہ ان کا خلاق تھا۔ اور اتنے مخلص آدمی، اتنے پرخلوص آدمی کہ میں نے بہت کم دیکھے ہیں۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، میرا کام ہی لوگوں سے ملنا ہے، اور ہم اکثر لوگوں میں آتے جاتے رہتے ہیں، مشاعروں میں بھی ہوتے ہیں، کچھ کام بھی میری زندگی میں ایڈورٹائزنگ کا ہی رہا ساری عمر، بہت لوگوں سے ملا، لیکن جیسے مرزا صاحب سے ان جیسا بندہ میں نے نہ دیکھا ہے اور شاید نہ نظر آئے مجھے کبھی، کیونکہ اتنی خصوصیات کسی ایک بندے میں سمٹ ہی نہیں سکتی جتنی ان کے بیچ میں خدا نے پیدا کر دی تھی۔ وہ جو کسی نے کہا نا کہ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا، یہ حقیقت ہے کہ وہ ان کے یہ اسلام آباد بھی جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ ان سے واقفیت اسلام آباد سے ساری پہچان ہی ان کے وجہ سے تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ جب سے ان کی یہ خبر سنی، میں صرف ان کے جنازے پہ آیا، میں اس کے سوئم میں ادھر آنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ عجیب اتفاق ہوا کہ آخری ملاقات بھی نہیں ہو سکی میری ان سے، بلکہ جب بہن وہیں تھی، میں بھی وہاں تھا، کم میں تھے، میں بھی، بہن بھی کم میں تھی، تو میری ان سے فون پہ بات ہوئی تو پتہ چلا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے، لیکن اسی دن انہوں نے وہاں سے نکلنا تھا تو میں ان تک پہنچ ہی نہیں سکا۔ اور جب میں واپس آیا تو آگے محرم شروع ہو گیا، کچھ اس کے بعد میری طبیعت کچھ خراب رہی، لیکن جب میں ٹھیک ہوا تو مرزا صاحب اور بہن ساری یہ باہر جا چکے تھے۔ میں یہ سمجھتے رہے کہ میں ان کے پیچھے پھر رہا تھا، لیکن مگر اپنے اپنے مقام پر کبھی تم نہیں کبھی ہم نہیں والی بات تھی، ملاقات ہی نہیں ہونے میں آ رہی تھی۔ ایک
مختلف چیزوں جب سامنے آتی ہے نا، جیسے ابھی میں پہلے ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا تھا غلام محمد قاصر کا، وہ مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ شعر کوئی شعر مرزا صاحب پر میں سیٹ کرنا چاہوں کہ یہ مرزا صاحب ہیں، تو وہ شعر اس میں پورا آئے گا. میں آپ کے پاس میں پیش کر رہا ہوں. غلام محمد قاصر ہمارے بڑے اچھے شاعر تھے، واقعی مر گئے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے. کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. اور یہ حقیقت تھی کہ مرزا صاحب جتنی محبت انہوں نے بانٹی ہے لوگوں میں، ان کی اتنا ان کا جو تھا نا حسن، ان کے اندر جو حسن چھپا ہوا تھا، اس کے نمونے آپ کو کہاں کہاں نظر آتے ہیں. آپ کو اب صادق چلے جائیں، ان کی لائبریری دیکھیں، ان کے حال دیکھیں، ان کے زیارات دیکھیں، یہ سب ان کے حسن کی نمونے ہیں، ان کے جو اندر چھپا ہوا تھا. اور اب تو مجھے پورا یقین ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا، اللہ میاں نے کہا ایک گھر جو اللہ میاں کا یہاں بناتا ہے، اللہ میاں اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کر دیتا ہے. تو یہ تو ان لوگوں میں سے تھی جن کے لیے کالونیاں بن چکی ہوں گی وہاں پہ. یہ ایک گھر کی بات نہیں ہے، ان کے لیے تو وہاں کالونی بن چکی ہوگی. اور یہ دیکھیے کہ وہ ان کی ہر چیز ہمارے سامنے ریلیٹ ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ان کا پہلا کہاں ہو رہا ہے ریفرنس رحمت للعالمین میں. گویا وہ سایہ رحمت للعالمین میں ہیں. ہم یہ کہتے ہی نہیں کہ ہم انہیں یہ کہیں گے، کیا کہیں گے کہ جی ان کو جنت نصیب نہیں، وہ تو جنت میں جا رہے ہیں، وہ تو ہیں ہی جنت نصیب. اللہ کرے ان کے تعلق کی نسبت سے ہمیں بھی کوئی ایسا موقع مل جائے کہ ہم بھی جنت کی طرف جائیں. بلکہ ہمیں بھی جانا تو ہے، کیونکہ وہ بھی اسی ذہنیت کے آدمی سے جس کا میں ہوں، اسی پیرائے میں ان کی محبتیں چلتی تھیں. میں 4 مصرے آپ کو ایک سنا دوں وہ تاکہ ان سے اندازہ ہو جائے کہ ہمارا رخ کیا تھا. کہ عشق حیدر میں اضافے کے طلبگار ہیں ہم، عشق حیدر میں اضافے کے طلبگار ہیں ہم، کام جنت سے نہیں رکھتے ثنا خان علی. عشق حیدر میں اضافے کے طلبگار ہیں ہم، کام جنت سے نہیں رکھتے ثنا خان علی. چاہیے خلد تمہیں جاؤ نہ بہلول کے پاس، خلد تو بانٹتے پھرتے ہیں غلامان علی، خلد تو بانٹتے پھرتے ہیں غلامان علی. تو بھیا ان کے بارے میں نہ تو میں زیادہ کہہ سکتا ہوں، نہ زیادہ اظہار کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ ایسی چیز نہیں تھے کہ جنہیں آپ بہت سارے جو واقعات، بہت سارے جذبے، بہت ساری ان کی باتیں. ان کا میرا تعلق ایک ایسا تھا جیسے میں شعر کہنے والا آدمی تھا، وہ شعر سننے والے آدمی تھے. اور اس نے اچھے شعر سخن جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کم ملتے ہیں. اور جب بھی ان سے بات ہوتی تھی بڑی خوبصورت باتیں ہو جاتی تھیں. اگر میں آپ کو باتیں سنانے لگوں تو شاید کسی اور کا ٹائم سب کے میں ہی لے جاؤں، لیکن میں یہ پھر کسی وقت نہیں چاہتا. بلکہ میری یہ آج میں وعدہ کر رہا ہوں کہ میں ان پہ لکھوں گا، اور ان پہ میں شاعری میں نہیں لکھوں گا، نثر میں لکھوں گا، کیونکہ شاعری میں سمیٹ نہیں سکتا. انہیں نثر میں ان کے میرے تعلق اتنا بکھرا ہوا ہے کہ اسے سمیٹنے کے لیے کوئی ایک غزل یا ایک دیوان کافی نہیں. ایک کتاب چاہیے، ایک نثر چاہیے، نثر کی کتاب. کیونکہ ایسے لوگ جو آتے ہیں انہیں جانا تو ہے. میر انیس نے ایک مصرع کہہ کے بہت ساری چیزوں کا حل بتا دیا ہے کہ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا. تو میں یہی آخر میں دعا ہی کر سکوں. ہم نے کیا دعا کرنی ہے، بس خواہش ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ ان کی مشکلیں آئندہ کی جو آگے ساری آسانیاں ہیں ان کے لیے پیدا ہوں، اور ان کو جو مرتبے یہاں ملے ہیں. آپ دیکھیں یہاں یہ سارا مرتبہ یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے آئے ہوئے ہیں. آپ امام بارگاہ چلے جائیں، وہاں بھی ہر بندہ ان کے لیے اچھے الفاظ استعمال کر رہا ہے. لائبریری میں چلے جائیں تو لگتا ہے ہر کتاب میں سے ان کی آنکھیں جھانک رہی ہیں ہمیں. جتنے اچھے طریقے سے انہوں نے وہ کتابیں سیٹ کروائی ہوئی ہیں، وہ کتابیں وہاں رکھی تھیں. یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ سب چیزیں اس چیز کی گواہ ہے کہ وہ جنت میں ہیں، وہ جنت میں جائیں گے، وہ جنت میں رہیں گے. اور اللہ کرے کہ ان کے تعلق کے باعث ہمیں بھی یہی راستہ ملے اور ہم محمد علیہ محمد کے قدموں میں ان کے ساتھ کہیں بیٹھے. بہت مہربانی. کتاب زیست کے عنوان بدل گئے لیکن، کتاب زیست کے عنوان بدل گئے لیکن، نصاب جاں سے مگر تیرے تذکرے نہ گئے. میں درخواست کرتی ہوں جناب اسد غالب صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا صاحب کی شخصیت اتنی ہمہ گیر ہے
کہ اس کو مختصر وقت میں بیان کرنا آلموسٹ ناممکن ہے. تو میں صرف ایک پہلو جو میرا ان کے ساتھ ایک ذاتی حیثیت سے تعلق تھا، بطور وہ میرے استاد، عملی استاد، اور میں بطور ان کا شاگرد، ان سے جو سیکھا وہ ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق آپ کو پہلے بتاؤں کہ ود ان 5 منٹ میں یہ باتیں کنکلوڈ کر دوں گا. تو سب سے پہلی جو میں نے ان سے چیز سیکھی بطور وکیل، ہمارا ایک کام ہے بولنا، بات کرنا، اختلاف کرنا، شائستگی ان سے سیکھی. گفتگو کے اندر شائستگی کیسی ہونی چاہیے، کس طریقے سے شائستگی کے ساتھ اختلاف رائے کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے اپنی بات دوسرے کو کنوے کی جا سکتی ہے، بتائی جا سکتی ہے. دوسری جو چیز ان سے میں نے سیکھی وہ یہ تھی کہ کسی ایک خیال کو، خام خیال جسے ہم کہتے ہیں، ایک ذہن کے اندر خیال آتا ہے، اس خیال کو لے کے کس طریقے سے عملی طور پہ اس کو مکمل طور پہ ایگزیکیوٹ کرنا، اس کے آخری حتمی فیز میں لے جانا. اس کی سب سے پہلی جو مثال انہوں نے ہمیں سکھائی پریکٹیکلی، میں اتفاق سے جو ان کے قریب آنے کا موقع ملا وہ فارسی کلاسز کے دوران، ان کے میں جو پہلی کلاس تھی فارسی کی اس میں ہم شامل تھے. تو مرزا صاحب کی مہربانی، کیونکہ وہ ایک بڑی شخصیت تھے، ہمیں تو مطلب اس لیول پہ انہوں نے ایک مطلب کہہ لیں کہ میں ایک بات درمیان میں کہہ دوں کہ ہر بندے کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا اس اگلے بندے کی ذہنی سطح کے مطابق تھا. اس لیے جو بھی آپ کو ملے گا اس کو آپ سنیں گے مرزا صاحب کی شخصیت کے حوالے سے، تو ہر ایک کا ایکسپیرینس مختلف ہوگا. تو میرا ایکسپیرینس بطور شاگرد ہے، وہ استاد تھے تو ہمیں اس طریقے سے وہ ملتے تھے جیسے استاد ملتے ہیں. تو انہوں نے ایک نظر کرم کی میرے ساتھ. میں نہیں سمجھ سکا کہ کیوں اتنے شفیق تھے، حالانکہ میں یہاں اسلام آباد سے نہیں ہوں، 2011-12 میں آیا تھا. اس وقت میری تو آتے ہی تعارف ہو گیا مرزا صاحب سے، لیکن مرزا صاحب کی نظر میں آتے آتے ہمیں 2-3 سال لگے. 2013-14 میں وہ ہمیں جاننے لگے کہ میں کون ہوں. تو اس کے بعد فارسی کلاسز ہم نے جس طریقے سے شروع کی، محدود ترین وسائل کے اندر ہم نے کیا شروع کی، مرزا صاحب نے شروع کی. میں خود ایسے اپنے آپ کو کریڈٹ نہ دوں، تو ان سے سیکھا کہ کس طریقے سے محدود ترین وسائل کے اندر، کس طریقے سے منظم انداز کے اندر، کس طریقے سے چیزوں کو چلایا جاتا ہے. اب آپ کے سامنے ماشاءاللہ فارسی سے چلتے چلتے عربی آ گئی، پھر انٹرنیشنل ٹور کی ارینجمنٹ جو میرے جیسے ایک عام آدمی کے مطلب اپروچ سے باہر تھی، ان کے سامنے دیکھا وہ کس طریقے سے کتنی باریکی سے چیزوں کو لے کے چلتے تھے، کتنی باریکی سے چیزوں کے اوپر عمل درآمد کرواتے تھے. پھر شائستہ گفتگو کے علاوہ شائستہ تحریر، ان کا جو ایک جملہ میں آپ کو بتا دوں کتنے پاورفل جملے ہوتے ہیں. مجھے کوئی کام کا بعد میں میسج کیا، اے سافٹ ریمائنڈر پلیز، وہ لفظ میں نے یاد کر لیا کہ بہت اچھا لفظ ہے. خیر کام ہو گیا. ہمارے کام پڑھتے رہتے ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ. پولیس والے سے میرا کام پڑا، اس نے کام نہیں کیا. 2-3 دن بعد میں نے میسج کیا یہی لفظ، اے سافٹ ریمائنڈر پلیز، فوری اس کی کال آ گئی. اس نے کہا جی آپ اگر سخت سے سخت میسج بھی کرتے نا تو میں شاید کام نہ کرتا، لیکن یہ بات آپ نے ایسی کہہ دی ہے کہ آپ نے کہاں سے سیکھا. میں نے بتایا جہاں سے بھی سیکھا ہے، بل کہیں سے سیکھا ہے. تو یہ چیزیں ان سے ہم نے سیکھی، ان کی جو شخصیت تھی. اب ان کے جو ایک بہت جو ابھی میری ایک میں سمجھتا ہوں شرعی ذمہ داری ہے، وہ آئیڈیا بھی انہوں نے مجھے دیا. اس آئیڈیا کو میں ابھی مجھے سمجھایا، مطلب ان کا ایک سمجھانے کا طریقہ کار تھا. یہ نہیں کہ وہ سپر امپوز نہیں کرتے تھے چیزوں کو، بلکہ غیر محسوس انداز میں چیزوں کو سمجھاتے رہتے تھے، بتاتے رہتے تھے. ان کا جو آئیڈیا تھا سوشیو اکنامک جسٹس، یہ جو سماجی اور معاشی انصاف ہے یہ کس طریقے سے ہونا چاہیے، اس حوالے سے ان کے اساتذہ کے اندر جو خدمات سب کو نظر آ رہی ہیں وہ تو ہیں، لیکن ایک جو چیز ان کے ذہن میں تھی شاید وہ بہت کم لوگوں کے علم میں ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک فائنینشیل سسٹم یہاں بنانا چاہتے تھے جس کے اندر ہیلتھ، ایجوکیشن یا سوشل ویلفیئر کے حوالے سے کام ہو سکے. اور ان کے پاس پورا ایک منظم خیال تھا. مختصر وقت میں بات مختصر کروں گا کہ وہ ایک پورا ایک آئیڈیا تھا، ایک پلان تھا کہ کس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلا جا سکتا ہے، اور بجائے کہ ہم بار بار یہ ڈونیشنز مانگتے رہیں ایک انڈیپینڈنٹ اکنامک سسٹم قائم کیا جائے. تو وہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی، میں ابھی بھی کوشش کر رہا ہوں، آئندہ بھی کروں گا. تو یہ مرزا صاحب کی ایک ذمہ داری ہے. مرزا صاحب کی ذمہ داری ان دا سینس کہ ان کی ذمہ داری ذاتی نہیں ہے، ایک قومی ذمہ داری ہے جو وہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن انفارچونیٹلی کہ کچھ ایسی شخصیات یا کچھ ایسے لوگ تھے جن کو یہ بات سمجھ نہ آ سکی. تو بہر طور اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اور ان کا جو پرعزم ہونا ہے. آخری ملاقات میں بھی جو آئے یہ سعودی عرب سے اسپیشلی بڑی تاکید سے بلایا کہ کبھی وہ میسج ایسے نہیں آتا تھا کہ کلاس کی جو کور کمیٹی ہے اس میں شامل ہوں. یہ مینڈیٹری الیاس صاحب نے میسج کیا تو کمپلسری یا مینڈیٹری ملے
اور آدھے گھنٹے بعد مجھے ادراک ہوا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اتنے پرعزم، اتنے مطلب میں حیران ہوں کہ کتنی ان کی اللہ نے ان کو اتنی مطلب عزم دیا تھا کہ انہوں نے آدھا گھنٹہ ریئلائز نہیں ہونے دیا کہ ان کی طبیعت خراب ہے یا اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں. آدھے گھنٹے بعد بھی تھوڑا سا مجھے محسوس ہوا کہ ہم مرزا صاحب کے لیے زحمت بنے ہوئے ہیں. لیکن انہوں نے نہیں، اس کے بعد بھی آدھا پونا گھنٹہ رہے، تصویریں بنوائی، چائے پی، سارا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ وہ عملی سبق تھے جو انہوں نے ہمیں سکھائے، اور ان کی بنیاد پہ ہمیں لمحہ بلمحہ قدم بقدم غیر اعلانیہ طور پہ اعلانیہ طور پہ ہمارے لیے وہ مشعل رہا. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ائمہ معصوم کے جوار میں جگہ دے. وہ یقیناً ہیں، اور ہمارے لیے جو وہ سبق ہمیں پڑھا کے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق. بہت شکریہ. فارسی زبان کے بہترین استاد اور مرزا صاحب سے بہت پیارا اور گہرا تعلق جناب بشارت موسوی صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین. سب مل کے ایک مرتبہ مرزا صاحب کی بلندی درجات کے لیے صلوات کی تلاوت فرمائیے. اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. وقال امیر المؤمنین علیہ آلاف التحیۃ والثناء خالط الناس مخالطۃ ان متم بکوا علیکم وان عشتم حیوا الیکم. اس سال کی سب سے بڑی اور دلوں کو غمگین کرنے والی خبر محترم مرزا صاحب کی رحلت کی خبر تھی. جو یہ خبر سنی تو فوراً یہ ذہن میں آیا کہ یہ ایک سایہ دار درخت تھے، ایک ہمدرد انسان تھے، انسانیت کا درد رکھنے والے دردمند انسان تھے. غریب نوازی اور یتیم پروری ان کے خاص صفات میں شامل تھا. بہرحال وہی خلیق صاحب نے جو فرمایا، جب احمد مرسل نہ رہا کون رہے گا. ہم نے صبر کیا، کیونکہ انسان کی مجبوری ہے، دنیا میں آنا بھی انسان کی مجبوری ہے، دنیا سے جانا بھی انسان کی مجبوری ہے، زندگی بھی انسان کی مجبوری ہے، موت بھی انسان کی مجبوری ہے. جو بھی دنیا میں آئے خوشی سے نہیں آتا، مجبوراً آتا ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تب بھی مجبوراً ہی جاتا ہے. اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. نہ آنے میں انسان کی خوشی ہے، نہ جانے میں انسان کی خوشی اور مرضی ہے. صرف انسان ایک کام کر سکتا ہے، ایک اختیار انسان کو حاصل ہے، اور وہ اختیار یہ ہے کہ کیسے دنیا سے جائے. صرف انسان کو اتنا اختیار ضرور حاصل ہے کہ دنیا سے جانے کا طریقہ، دنیا سے جانے کا جو انداز ہے، وہ انداز انسان خود اپنا بنا سکتا ہے. وَإِلَّا نہ آنے میں اس کی مرضی ہے، نہ جانے میں اس کی مرضی ہے، لیکن جانے کی جو کیفیت ہے اس میں انسان کی مرضی ہے کہ انسان کس انداز میں دنیا سے جائے. مولائے متقیان غالباً نہج البلاغہ کی 9ویں حکمت ہے، جس میں فرماتے ہیں خالط الناس مخالطۃ، لوگوں میں ایسے جیو کہ جب تک ان کے درمیان ہو تمہارے دیدار کے وہ مشتاق رہیں، اور جب تم دنیا سے چلے جاؤ
تو تمہارا نام سنتے ہی افسوس کریں۔ مرزا صاحب میں یہ شخصیت، یہ صفت موجود تھی، لہٰذا ہم بھی ایک ایسا انداز اپنا سکتے ہیں کہ جس سے ہمارے جانے کا طریقہ بہتر ہو۔ ہم نے کبھی اس جانب توجہ ہی نہیں دی۔ ہم جب تک دنیا میں ہماری توجہ ساری یہ ہوتی ہے کہ ہم کیسے جئیں، کیسے زندگی گزاریں، کیسے زندگی بسر کریں، ہماری ساری ترجیحات یہ ہوتی ہیں کہ ہمارا لائف سٹائل کیسا ہو، کون سا لائف سٹائل ہم اختیار کریں، جبکہ جتنے بھی دنیا کے عقل مند ترین انسان گزرے ہیں انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم نے کیسے زندگی گزرنی ہے۔ انہوں نے اس چیز کی طرف توجہ کی ہے کہ ہم نے دنیا سے کس انداز میں جانا ہے۔ خطبہ شعبانیہ ہے، ریفرنس دیتا ہوں میں آپ کو، خطبہ شعبانیہ، ماہ مبارک رمضان جب قریب تھا، ماہ شعبان کا آخری جمعہ تھا، رسالت مآب نے خطبہ ارشاد فرمایا جو مشہور ہے خطبہ شعبانیہ کے نام سے۔ خطبہ شعبانیہ رسالت مآب ارشاد فرما رہے تھے، اصحاب کرام بیٹھ کر سن رہے تھے، اتنے میں رسالت مآب کی نگاہ مولا متقیان امیر المومنین کے چہرے اطہر پر پڑی۔ علی کو دیکھ کر فوراً رسالت مآب رونے لگے، گریہ کرنے لگے۔ کہا آقا مجھے دیکھ کر آپ گریہ فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو دیکھ کر مجھے آپ کی شہادت کا واقعہ یاد آ رہا ہے، کیونکہ میرے علم میں آیا ہے کہ آپ نے دنیا سے چلے جانا ہے، آپ کو کوئی ضربت لگائے گا ملعون اور آپ شہید ہو جائیں گے۔ اگر ہم ہوتے تو ہمارا سوال کیا ہوتا؟ ہم فوراً یہی پوچھتے یا رسول اللہ مجھ سے اس کی کیا دشمنی ہوگی، وہ کیوں مجھے مارنا چاہے گا، اور اگر مارے گا تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہوگا، کوئی راہ فرار، کوئی طریقہ جس سے ہم بچ سکیں، اپنی جان بچا سکیں۔ ہم ہوتے تو یقیناً ایسا کوئی سوال کرتے، کوئی صدقہ دے دیں، خیرات دے دیں، کہیں چلے جائیں، کہیں ہجرت کر لیں، کوئی نہ کوئی طریقہ ہوگا، یا اس سے کوئی جا کر دوستی بڑھا لیں، کمپرومائز کر لیں، اس کو اپنے سے راضی کر لیں، صلح اگر دشمنی ہے صلح صفائی کر لیں۔ ہم ہوتے تو یہ سوال کرتے، لیکن مولا متقیان نے یہ سوال نہیں کیا۔ فرمایا یا رسول اللہ ٹھیک ہے، لیکن ایک سوال آپ سے کرنا ہے، اسلامتی فی دینی، کیا اس حالت میں اس وقت جب مجھ پر حملہ ہوگا میں با ایمان ہوں گا یا نہیں، میں ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤں گا یا نہیں، میرا دین سلامت ہوگا یا نہیں۔ ہمیں اس کی طرف توجہ، اور دین سلامتی دین کے ساتھ کون انسان دنیا سے جاتا ہے جس کی دنیا سلامت ہو۔ مرزا صاحب یقیناً انہوں نے جس انداز میں زندگی گزاری ہے، یقیناً بہترین انداز میں وہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، زیادہ میں گفتگو نہیں کروں گا، لیکن چند ایک صفات مرزا صاحب کی میں نے انتہائی قریب سے دیکھی۔ ایک صفت جب بھی مرزا صاحب کو میں دیکھتا تھا اور ان سے میری گفتگو ہوتی تھی، اور یہ صحنہ، یہ نقشہ، اس موضوع پر گفتگو ہوتی تھی تو مجھے فوراً مولا متقیان کی ایک سیرت یاد آ جاتی تھی۔ مولا متقیان وہ شجاع ہستی، وہ بہادر ہستی جو میدان جنگ میں کأنہ بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتی تھی۔ وہ ہستی دو جگہوں پر آ کر برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ مولا متقیان جیسی ہستی، آپ اس کو مولا متقیان کا کیا ہے، نقطہ ضعف یا ویک پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، دو جگہوں پر مولا متقیان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ پہلی جگہ مصلی عبادت پر، محراب عبادت پر، جب وہ علی جو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر میدان جنگ میں دشمنوں کا مقابلہ کرتا تھا، وہ آ کر محراب عبادت میں خشیت کے ایسے عالم میں چلا جاتا تھا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا، کبھی ابو ذر، کبھی حضرت سلمان، کبھی مقداد، کبھی عمار، مختلف امام کے صحابی در زہرا پر تشریف لاتے تھے، سوال کرتے تھے آقا زادی لگتا ہے امیر المومنین کے جسم سے روح پرواز کر چکی ہے۔
بی بی فوراً سوال کر دیتی تھی علی عبادت کی حالت میں تو نہیں تھے؟ جی علی عبادت کی حالت میں تھے۔ بی بی فرماتی تھی تو تعجب نہ کرنا، اکثر علی جب محراب عبادت پر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ علی کی روح جسم سے پرواز کر چکی۔ اور دوسری خصوصیت، دوسرا مقام جہاں پر علی تحمل نہیں کر پاتے تھے، وہ مقام تھا جہاں علی کی ملاقات کسی یتیم سے ہوتی تھی، لرز جاتے تھے علی۔ واقعہ مشہور ہے، سنا ہے آپ لوگوں نے، میں واقعے کو تفصیل سے بیان نہیں کروں گا۔ کوئی خاتون پانی لے کر گھر جا رہی تھی، مولا متقیان سے ملاقات ہوئی، فرمایا خاتون لائیے میں آپ کے گھر پہ پانی پہنچا دیتا ہوں۔ خاتون نے کہا جی لیجیے پہنچا دیجیے۔ مولا متقیان نے پہنچایا۔ راستے میں سوال کیا پانی لینے آپ کے گھر کا کوئی فرد، آپ کے شوہر یا کوئی مرد نہیں آئے؟ تو خاتون نے کہا میرے گھر کے جو مرد تھے وہ علی کے ساتھ جنگ میں جا کر شہید ہو گئے۔ علی گھر تشریف لائے، دروازے پر جب پہنچے خاتون سے کہا اجازت ہے میں آپ کے گھر میں بھی آ جاؤں؟ گھر میں تشریف لائے۔ گھر میں آ کر اس خاتون کی حالت دیکھی کہ جو پھتیلی، جو دیگچہ چڑھایا ہوا تھا وہ بھی خالی تھا، گھر میں کھانے کا سامان نہیں تھا۔ علی فوراً واپس تشریف لے گئے، فوراً جا کر کھانے کا اسباب مہیا کیا، لے کر آئے۔ خاتون سے کہا خاتون آپ آٹا گوندھ دیے، آپ کھانا بنائیے، آپ روٹی پکائیے، میں آپ کے بچوں کا دل بہلاتا ہوں۔ علی آ کر بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے۔ خاتون کھانا بنا رہی ہے، اتنے میں ہمسائے کی کوئی خاتون اسی گھر میں آ گئی۔ انہوں نے دیکھا خلیفہ وقت علی ابن ابی طالب، یعنی آج کے دور کا وزیر اعظم، خلیفہ وقت علی ابن ابی طالب اس بیوہ خاتون کے گھر آ کر بچوں کو اپنے پیٹھ پہ سوار کر کے ان کی سواری بنا ہوا ہے، ان کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ یہ منظر دیکھا تو اس نے پوچھا اے خاتون کیا تم جانتی ہو یہ شخص کون ہے؟ کہا نہیں میں نہیں جانتی، لیکن جب سے آیا ہے بار بار میرے بچوں کو اپنے پیٹھ پر بٹھاتا ہے اور یہی کہتا ہے بچوں قیامت کے دن علی کے خلاف شکایت نہ کرنا، بچوں تم علی کو معاف کر دینا۔ علی سے برداشت نہیں ہوتا تھا، علی سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ مرزا صاحب کے سامنے جب ایسا ذکر کرتے کہ ایک بچہ ہے جو یتیم ہے اور تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر پا رہا، فوراً ایک جملہ کہہ دیتے، مظفر صاحب ہمارے کور کمیٹی کے سارے ممبران گواہ ہیں، فوراً فرما دیتے آقا صاحب تو ہمارا کیا کام ہے، تو میں کس لیے ہوں؟ فوراً ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ 2 نعرے مرزا صاحب کے تھے، 2 نعرے میں ان کے فرزندان ارجمند کی خدمت میں بھی عرض کروں گا۔ آپ کے والد گرامی کے 2 نعرے تھے، فرمایا کرتے تھے، پہلا نعرہ ان کا یہ تھا کہ ہم کسی کو مچھلی لے کر نہیں دیں گے، ہم لوگوں کو مچھلی پکڑنا سکھائیں گے، یہ ان کا ایک جملہ تھا۔ دوسرے جملے میں فرماتے تھے اگر کوئی مستحق ذہین ہونہار طالب علم صرف مالی مسائل کی وجہ سے اگر وہ اپنی تعلیم سے رہ جائے تو اس جرم میں ہم سب شریک ہیں، یہ ان کا شعار تھا اور اسی پر وہ عمل بھی کیا کرتے تھے۔ آج وہ اس دنیا سے نہیں ہیں تو صرف ان کے خانوادہ محترم متاثر نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ایک قوم، پوری قوم متاثر ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ان کے تشییع جنازے میں، ان کے نماز جنازے میں، مجالس میں زیادہ تر اکثریت غریبوں کی تھیں جن کو وہ سپورٹ کیا کرتے تھے۔ غریبوں کی دعائیں، یتیموں کی دعائیں ان کے شامل حال ہیں۔ انسان جب زندگی سے جاتا ہے خالط الناس مخالطۃ، مولا متقیان کا یہی کلمہ، اس کے مصداق کامل مجھے مرزا صاحب نظر آئے۔ جب تک دنیا میں تھے لوگ مشتاق تھے ان سے ملنے کے، جس کو کوئی پریشانی ہوتی تھی ان کا ایک آسرا تھا، کوئی بات نہیں جا کے مرزا صاحب کو کہہ دیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وَإِن مُتُّمْ بَكَوْا عَلَيْكُمْ، اور اگر وہ دنیا میں نہ رہیں تو تمہیں یاد کر کر وہ روئیں۔ آج وہ دنیا میں نہیں ہیں تو ہم سب مرزا صاحب سے اپنی ارادت کا اظہار کرنے کے لیے
ان کے خانوادہ محترم کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کے اس غم میں آپ تنہا نہیں ہیں، بلکہ ہم سب آپ کے اس غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں پاک پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے۔ پاک پروردگارہ جس دین کے لیے مرزا صاحب نے اپنی عمر صرف کی ہے، اس دین کے صدقے پاک پروردگارہ ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ان کی اگلی منازل آسان فرما، جوار اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پاک پروردگارہ باز ماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، ان کو اس صبر کے بدلے میں اجر جزیل عطا فرما۔ پاک پروردگارہ ہم سب کو ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ڈاکٹر رفیق الحسن باقری صاحب سے درخواست۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا حَضَرَتْ۔ جب اعمال کو نشر کیا جائے گا اور جب جہنم کو دہکایا جائے گا، جب آسمان کی کھال کھینچی جائے گی، تو جب پوچھا جائے گا کہ یہ دنیا سے کیا لے کر آیا ہے، انسان سے پوچھا جائے گا کہ دنیا سے کیا لے کر آیا ہے۔ اب میں تھوڑا سا لفظ نشر کو آپ کے سامنے تھوڑا سا ایکسپلین کروں۔ لفظ نشر جو ہے یہ 1400 سال پہلے قرآن پاک نے ہمیں دیا، 1400 سال پہلے، لیکن اس کے معنی ہم صرف تقریباً 100 یا زیادہ 150 سال پہلے جب سے یہ ریڈیو اور ٹی وی آئے ہیں، یہ نشریات ہیں، اس کے معنی تو ہم نے تقریباً 100 یا 150 سال پہلے ہمیں معلوم ہوئے ہیں صحیح معنی، لیکن نشریات کے نشر کے معنی کسی کو معلوم نہیں تھے، لیکن وہ نشریات اب شروع ہیں۔ تو مرزا صاحب کی جو فلم چلائی، اور یہ ہمارے کاندھوں پر جو 2 منکر نکیر بیٹھے ہوئے ہیں، شاہد و مشہود بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہر وقت ہماری فلم بنانے میں مصروف ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مرزا صاحب کی جو فلم بنانے کے لیے جو گناہوں کو لکھنے والا ہے فرشتہ، وہ تو خالی بیٹھا رہا ہوگا، اس کا کوئی کام ہی نہیں ہوگا، شاید اس سے کہا گیا ہوگا تیری کوئی ضرورت نہیں، تو یہاں سے چلا ہے۔ تو مرزا صاحب کے تو گناہ تھے ہی نہیں۔ مرزا صاحب نے جو مسجد میں کام کیے ہیں، میں کیسے بتاؤں؟ فکر تن پروری تناسانی، فکر تن پروری تناسانی، یہ فقط مقصد حیات نہیں، یہ فقط مقصد حیات نہیں، اور بات مرنے کے کوئی بات رہے، ورنہ مرنا تو کوئی بات نہیں۔ آج سب ہم مرزا صاحب کے ریفرنس میں یہاں کھڑے ہوئے ہیں، مرزا صاحب کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ مرزا صاحب نے کچھ ایسے کام کیے سب کے ساتھ، ہر آدمی کے، ہر انسان کے ساتھ جن سے ان کا تعلق تھا، تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مرزا صاحب مجھ سے بہت زیادہ قریب ہیں۔ مجھے لگتا تھا جیسے سب سے زیادہ میرے قریب ہے۔ جب بھی میں بات کرتا تھا تو مجھے ایسی اچھی باتیں بتاتے، اس طرح سے مجھے کہتے۔ میں جب اسلام آباد میں پہلی دفعہ آیا تو انہیں بہت سی مجھے گائیڈنس دی، بہت سی چیزیں مجھے بتائیں، اور آخری جو میری ملاقات تھی، میں ان کے گھر پہ حاضر ہوا، ان کو سلام کرنے کے لیے گیا، تو مرزا صاحب نے مجھے کہا باقری صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں؟ میں کہا بتائیے۔ اچھا، وہ ضرورت کے مطابق بات بتایا کرتے تھے۔ میں کہا بتائیے۔ کہہ لیں دیکھیے آپ نے مورنگا کا نام سنا ہے؟ میں نے کہا مورنگا کا نام تو میں نے نہیں سنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ کہہ لیں کہ مورنگا ایک پلانٹ ہوتا ہے، اور اس پلانٹ کے اتنے فائدے ہیں، اس کی چھال بھی، اس کے پتے بھی، اس کا پاؤڈر بھی، اس کی جو ہر چیز جو ہے نا اتنے کام کی ہے، اور وہ انسان جو کھائے تو وہ صحت مند رہتا ہے، اس کو کبھی کمزوری نہیں ہوتی۔ تو مرزا صاحب نے جب مجھے یہ بتایا تو اس کے فوراً بعد پہلا کام یہ میں نے کیا کہ گھر پہ جا کے میں نے مورنگا کے 2 کہیں سے درخت خریدے اور وہ اپنے گھر پہ لگا لیے۔ تو میرے دونوں طرف گھر کے مورنگا کے وہ درخت لگے ہوئے ہیں، جب میں ان کو دیکھتا ہوں مجھے مرزا صاحب یاد ہے۔ اور اس کے بعد سے میں اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس سناتا ہوں۔ میں نے مورنگا کی گولیاں بھی آتی ہیں، پاؤڈر بھی آتا ہے، میں نے وہ مورنگا کی گولیاں اپنے گھر پہ رکھ لی ہیں، تو 2 صبح اور 2 شام لے لیتا ہوں،
اور سارا دن میں شاعری کرتا ہوں, سارا دن لکھتا رہتا ہوں, سارا دن کتابیں لکھتا ہوں. اور میں نے یہ کتاب لکھی 582 پیجز کی. اس میں نے سجیسٹ کیا ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ پیٹرول اور بہت زیادہ گیس ہے, لیکن ہمیں تھوڑا سا کام کرنا چاہیے. اور میں نے سجیسٹ کیا میں نے کہ 5 سال کے اندر اندر پاکستان جو ہے آئل میں اور گیس میں نہ صرف سیلف سفیشینٹ ہو جائے گا بلکہ ایکسپورٹنگ کنٹری بن جائے گا, بشرطی کہ ہم سیریس ہو کے کام کریں اور اپنے سبجیکٹ پہ چیزوں پہ ہم اٹینشن دیں. ایک یہاں کے دوسری بات میں مرزا صاحب کے لیے ایک اور یہ کہوں کہ مرزا صاحب کی خاص بات یہ تھی کہ علماء کی خدمت کرتے تھے, عالموں کی خدمت کرتے تھے. میں نے ہمیشہ دیکھا کہ موسوی صاحب کے ساتھ, قبلہ موسوی صاحب کے ساتھ اور کئی علماء تھے جن کو ہمیشہ وہ اپنی گاڑی میں لے جایا کرتے تھے, اور ان کو جہاں وہ کہتے تھے مرزا صاحب ان کے ڈرائیور بن کے ان کو ہر جگہ لے جایا کرتے. تو یہ مرزا صاحب کی جو فلم ہے یہ اس طرح کی فلم بن گئی ہے کہ جب بھی آسمانوں پہ اس فلم کو چلایا جائے گا, اور اس زمانے کے جو حشر کے دن جو فلم چلانے کے دکھانے کے ہمارے پاس تو ہم محتاج ہیں 20 فٹ کے یا 40 فٹ کے یا 50 فٹ کے اسکرین کے, اس پہ ایک فلم دکھائی جاتی ہے جو بھی ہم دکھاتے ہیں. لیکن محشر کے دن جو ہے وہ اسکرین جو ہے وہ آسمانوں کی اسکرین ہوگی, اور ان آسمانوں کے اسکرین پہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ چل رہا ہوگا. ہم جو کچھ بھی اس دنیا میں کرتے ہیں وہ ان آسمانوں کے اسکرینوں پہ دکھایا جا رہا ہوگا. تو ہمارے لیے واجب ہے, ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم جو کام کریں یہ سوچ کر کریں کہ حشر کے دن ہماری یہ فلم جب چلائی جائے گی تو ہمیں وہاں پراؤڈ ہونا چاہیے, وہاں ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ کیا غلط کام کر دیا, یہ کیا غلط کام کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں جتنی اچھی فلم مرزا صاحب کی چلائی جائے گی شاید کسی کی ایسی فلم چلائی جائے گی. تو مرزا صاحب علم دو ایک ایک کتاب انہوں نے سلیکٹ کی تھی, ایک ایک کتاب بڑی اچھی طرح سے لکھی تھی. اس میں ایک اور بات میں یہاں قبلہ یہاں آج کے پروگرام کی معرفت سے ایک اور میں ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب سے ایک اور عرض کرتا چلوں. میں نے دیکھا ان کے مسجد کے پروگرام, سبحان اللہ اتنے اچھے پروگرام, اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. میں اتفاق ہے میں گزرا یہاں سے ہزاروں دفعہ, لیکن کبھی میں یہاں نہ مسجد میں آیا نہ کبھی غور کیا. آج مرزا صاحب کی وساطت سے میرا یہاں آنا ہوا اور میں نے ان کے پروگراموں کی لسٹ دیکھی. میں نے کہا کہ یہ صحیح مومن ہے. عبید الرحمان صاحب بہت اچھے مومن ہیں, بہت بڑے مومن ہیں. انہوں نے اتنے اچھے کام کیے ہیں جو کہ یہ کام ہر انسان کو, ہر اچھے انسان کو کرنے چاہیے, لیکن شاید ہر انسان سوچ کر رہ جاتا ہے, اتنے اچھے کام نہیں کر سکتا جتنے عبید الرحمان صاحب سے اس مسجد میں کیے ہیں اور اتنی بڑی اچھی آرگنائزیشن بنائی ہے. اور ہمیں بھی آج موقع ملا ہے کہ ان کے توسط سے ہم آپ لوگوں سے بات کر سکیں. تو میں ان سے ایک اور درخواست کروں گا. اصل میں اگر قرآن پہ غور کریں, ابھی ادب کی بات ہو رہی, اگر ہم قرآن پہ غور کریں تو قرآن زیادہ تر سائنس ہے. قرآن زیادہ تر سائنس ہے. اگر اس پہ غور کیا جائے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قرآن کہتا ہے انا فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ ہم نے آسمان کو اور زمینوں کو اس لیے خلق کیا ہے تاکہ اس کو, اور رات کو دن سے اور دن کو رات سے اس لیے تبدیل کیا ہے تاکہ اس پہ اہل دانش غور کریں. اہل دانش غور کریں. اب وہ غور کرنا کیا ہے, وہ پھر آگے آیتوں میں اور کہتا ہے, وقت نہیں ہے, وہ خالق کائنات کہتا ہے کہ وہ غور اس طرح سے کریں کہ وہ بتائیں کہ یہ زمین کیسے بنی, یہ آسمان کیسے بنے, یہ ستارے کیسے چلتے ہیں, یہ جو کچھ ہو رہا ہے خالق کائنات نے بڑی کامیابی سے بنایا ہے. تو میں قبلہ ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنی مسجد میں ایک اور انسٹیٹیوٹ قائم کریں اور اس میں قرآن کی وہ آیات جن کا تعلق سائنس سے ہے ان کو قرآن اور سائنس کے نام سے ایک سبجیکٹ رکھیں اپنے پاس. اور سائنٹسٹ, اب اس وقت پرابلم یہ ہے کہ جو قرآن جانتے ہیں اچھی طرح سے وہ سائنس نہیں جانتے, اور جو سائنس جانتے ہیں وہ قرآن نہیں جانتے. تو میں قبلہ سے عرض کروں گا کہ جب یہ ایسا سبجیکٹ رکھیں گے تو اپنے سائنٹسٹ کو بلائیں, ان کو کوشش کریں, بہت سے سائنٹسٹ جو ریٹائرڈ ہیں ان کو بلائیں, ان سے کہیں کہ جی آپ ہمارے پاس اپنے علم کے متعلق اور قرآن کے متعلق کچھ آ کر بچوں کو بتائیے. تو اس طرح سے جو ہماری جنریشن آئے گی, جو ہمارے لوگ آئیں گے, اور جو یہاں اسلام آباد میں اور پاکستان میں
وہ پاکستان کی ترقی کا ضامن ہوگا. تو یہ میں آج کی معرفت سے یہ ان سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں. اب دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے اور اس لیے میں چاہوں گا کہ مرزا صاحب کے سوئم پہ میں نے ایک نظم کہی تھی، تو میں چاہوں گا کہ وہ میں نظم پڑھوں تاکہ آپ لوگ ٹائم سے جا سکیں. فخر اسلام آباد جناب احمد نواب مرزا کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی جسارت پیش کرتا ہوں. گھر میں خدا کے آپ کی تعریف کیا کروں، گھر میں خدا کے آپ کی تعریف کیا کروں، تعریف کر کے آپ کی خود کو سوا کروں، تعریف کر کے آپ کی خود کو سوا کروں، ظلمت میں شب کی نام اگر لوں ضیا کروں، ظلمت میں شب کی نام اگر لوں ضیا کروں، اور مسجد کی بہترین فضا میں جیا کروں. جو مسجد مرزا صاحب نے بنا دی اور جو کتابیں وہاں جمع کر دیں، ان کا کوئی جواب نہیں ہے، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور اس کا جتنا وہ ثواب ہوگا اس کو شاید فرشتے گننے سے عاجز ہوں گے. ایک ایک لفظ کا ثواب ملے گا، ایک ایک کتاب کا ثواب ملے گا، اور جو لوگ فائدہ اٹھائیں گے ان کو ثواب ملے گا. کی ابتدا جو رازق و خالق کے نام سے مسجد بنائی حضرت صادق کے نام سے. احمد نواب آپ تھے گلشن کے مہرباں، احمد نواب آپ تھے گلشن کے مہرباں، تھکتی نہیں ہے آپ کی تعریف سے زباں، تھکتی نہیں ہے آپ کی تعریف سے زباں، علم و ادب کے نور سے مسجد ہے ذو فشاں، علم و ادب کے نور سے مسجد ہے ذو فشاں، فکر و عمل سے حق سے منور تھے جسم و جاں، فکر و عمل سے حق سے منور تھے جسم و جاں، علم و ادب کے خوب خزانے جمع کیے، علم و ادب کے خوب خزانے جمع کیے، اعلیٰ کتب کے پھول سہانے جمع کیے، اعلیٰ کتب کے پھول سہانے جمع کیے، مسجد کی بہترین جگہ کا وہ انتخاب، یہ ہمارے سامنے ہوئی انتخاب، ہمارے سامنے وہ ڈھونڈ رہے تھے مسجد کہاں بنائے، ہمارے سامنے انہوں نے جگہ ڈھونڈی، ہمارے سامنے انتخاب کیا، ہم بھی ان کے اس وقت ساتھ میں تھے. مسجد کی بہترین جگہ کا وہ انتخاب، مسجد کی بہترین جگہ کا نہیں جواب، مسجد کی بہترین جگہ کا نہیں جواب، ذروں میں جس کی مہکی ہے خوشبوئے بوتراب، ذروں میں جس کے مہکی ہے خوشبوئے بوتراب، فکر و عمل میں ربط مسلسل تھا لاجواب، فکر و عمل میں ربط مسلسل تھا لاجواب، کہنا اور بات ہے کرنا اور بات ہے، لیکن ان کی فکر اور عمل ساتھ ساتھ برابر ساتھ ساتھ چلتے رہے. ظلمت میں وہ چراغ جلائے نواب نے، ظلمت میں وہ چراغ جلائے نواب نے، اور گلشن میں حق کے پھول کھلائے نواب نے. اور اس میں کسی ایک خاص فرقے کی انہوں نے قید نہیں رکھی تھی، اس میں ہر مسلمان آ سکتا تھا، ہر مسلمان ان کی لائبریری سے فائدہ اٹھا سکتا تھا، اور ہر مسلمان اٹھا رہا ہے اور آئندہ بھی اٹھاتا رہے گا. یہ فرقہ اور یہ چھوٹی وہ بہت نیچی باتیں ہیں، یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں، ان باتوں کو تو بالکل بھول جانا چاہیے، ان باتوں کو ذہن میں ہی نہیں لانا چاہیے. علم و عمل کی خوب کتب کو جمع کیا، علم و عمل کی خوب کتب کو جمع کیا، نائب ہے ہر کتاب ہے اسلام کی ضیا، حق کا چراغ مسجد صادق میں ہے جلا، حق کا چراغ مسجد صادق میں ہے جلا، خوشبو سے پنجے تن کی مہکنے لگی ہوا، خوشبو سے پنجے تن کی مہکنے لگی ہوا، خالق نے نور حق کی انہیں وہ بہار دی، خالق نے نور حق کی انہیں وہ بہار دی. استاد قبلہ خرم، خالق نے نور حق کی انہیں وہ بہار دی، اور مسجد میں کام کر کے جوانی گزار دی، مسجد میں کام کر کے جوانی گزار دی. ممکن اگر ہو خواب میں آ کر بتائیے، ممکن اگر ہو خواب میں آ کر بتائیے، حالات قبر کچھ تو ہمیں بھی سنائیے، حالات قبر کچھ تو ہمیں بھی سنائیے. اور یہ واقعات ہو چکے ہیں. ایران کے دو علماء آپس میں یہ کہہ کر گئے تھے کہ اگر پہلے میں اس جہان سے چلا جاؤں تو
میں تمہیں آ کر بتاؤں گا وہاں کیا ہو رہا ہے اور تمہیں یہاں کیا کرنا چاہیے، اور اگر تم چلے جاؤ تو تم مجھے بتانا آن کے۔ اور پھر انہوں نے ایک دوسرے کو بتایا تھا۔ تو ہم بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مرزا صاحب ہو سکتا ہے ہمیں بھی خواب میں آ کر کچھ بتائیں۔ ممکن اگر وہ خواب میں آ کر بتائیے حالات قبر کچھ تو ہمیں بھی بتائیے، سنائیے۔ تاریخ یہ لحد کو منور بنائیے، تاریخ یہ لحد کو منور بنائیے، اور ذکر علی سے نور کی شمع جلائیے، ذکر علی سے نور کی شمع جلائیے۔ مولا سے کیا لحد میں ملاقات ہو گئی، مولا سے کیا لحد میں ملاقات ہو گئی، اور مولائیوں کا ذکر ہوا بات ہو گئی۔ مولا سے کیا لحد میں ملاقات ہو گئی اور مولائیوں کا ذکر ہوا بات ہو گئی، مطلب ہمارا بھی ذکر کیا ہوگا ضرور۔ کیا شہر نجف آپ نے آباد کیا ہے، کیا شہر نجف آپ نے آباد کیا ہے، انوار عقیدت سے بھرا جام پیا ہے، کیا آپ نے مولا سے میرا ذکر کیا ہے، کیا آپ نے مولا سے میرا ذکر کیا ہے، کیا آپ سے مولا نے میرا نام لیا ہے، کیا آپ سے مولا نے میرا نام لیا ہے۔ ہر سانس میں کرتا ہوں ثنا حق کے ولی کی، ہر سانس میں کرتا ہوں ثنا حق کے ولی کی، ہر دھڑکنیں دل کرتی ہے تعریف علی کی۔ آخری، ہر دھڑکنیں دل کرتی ہے تعریف علی کی۔ روشن لحد میں نور سے کیا رات ہوئی ہے، روشن لحد میں نور سے کیا رات ہوئی ہے، تاروں کی کہکشاؤں کی بارات ہوئی ہے۔ آپ کی قبر روشن ہوگی چراغوں سے، تاروں سے، کہکشاؤں سے، تاروں کی کہکشاؤں کی بارات ہوئی ہے۔ مسجد کی اور کتب کی سبھی بات ہوئی ہے، مسجد کی اور کتب کی سبھی بات ہوئی ہے۔ مولا سے کیا حسن کی کوئی بات ہوئی ہے، مولا سے کیا حسن کی کوئی بات ہوئی ہے۔ اور کیا آپ نے مولا سے گزارش میری کی ہے، کیا آپ نے مولا سے گزارش میری کی ہے، اور کیا آپ نے مولا سے سفارش میری کی ہے۔ السلام علیکم۔ اب میں درخواست کروں گی ڈاکٹر عبید الرحمن صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی حیات طیبہ میں سے ایک منظر بیان کرتا ہوں۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ایک میت کا گزر ہوا، جنازہ لے جایا جا رہا ہے، تو لوگ اس جنازے کے بارے میں اچھے الفاظ کہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت وجبت، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک جنازہ اور گزرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے کہا اس شخص کے بارے میں، اس کی سیرت اور اس کے کردار کے حوالے سے ایسی باتیں کی جو مثبت نہیں تھیں۔ آپ نے کہا وجبت وجبت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا آج ایک مختلف معاملہ ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے پہلے بھی کہا وجبت کہ واجب ہو گئی، اور پھر دوسری دفعہ بھی کہا وجبت واجب ہو گئی، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تم نے ایک شخص کو جو فوت ہو چکا تھا اس کے بارے میں اچھا تذکرہ کیا تو میں نے کہہ دیا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جب ایک شخص کا تذکرہ ایسے کیا کہ جس کے اعمال اچھے نہیں تھے تو میں نے کہا اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، لوگو تم اللہ کی زمین میں گواہ ہو۔ یہ گواہیاں ہم سن رہے ہیں، یہ گواہیاں آپ دے رہے ہیں، یہ گواہیاں کسی مفاد کی خاطر نہیں ہیں، اخلاص کی بنیاد پر ہیں، یہ گواہیاں کسی کے اچھے اخلاق کی بنیاد پر ہیں، کسی کے ڈر کی وجہ سے نہیں ہیں، اس کی محبت کی کمائی ہے، وہ خود چلا گیا ہے لیکن لوگوں کے لیے ایک تصویر بن گیا ہے، تفسیر بتا گیا ہے، اور ایک شاندار ذات کی تشکیل کر کے گیا ہے۔ میں ان کے ساتھ میرا ایک تعلق آپ سب جانتے ہیں کہ بظاہر ایک بہت بڑے فرق کے ساتھ ایک تعلق ایک ہمارے معاشرے میں موجود ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ان ظاہری دراروں کو وہ بھرتے ہیں، ان فصیلوں کو توڑتے ہیں،
ان کانٹوں کو چنتے ہیں، لوگوں کو ملاتے ہیں، دل سے ملاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی محبت دلوں میں اتار دیتے ہیں. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو پھر جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے کہتے ہیں، اے جبرائیل میں فلاں کو محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت شروع کر دو. جبرائیل علیہ السلام یہ حب الہی کا یہ اعلان سن کر جو فرشتے آسمان پر ہیں جا کے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، اے آسمان والو تم بھی اس بندے سے محبت شروع کر دو. وہ نچلے درجے کے آسمان والے لوگ زمین کے اندر، زمین تک اس کا اثر ایسے پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس شخص کے لیے، جب اس کو فرشتے اوپر کے بھی اور نیچے کے بھی اور سب سے بڑا فرشتہ بھی سب محبت کر رہے ہیں، تو اس شخص کے لیے یوضع لہ القبول فی الارض، زمین والوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈال دی جاتی ہے. یہ محبت خزانے کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، یہ محبت خوف کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، یہ محبت کسی لالچ کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، یہ اخلاص کی بنیاد پہ ہوتی ہے. اور اسی کی جھلکیاں آج ہم اپنے مرحوم وہ جو بزرگ ہیں، پیارے بزرگ ہیں، احمد نواب مرزا صاحب کے حوالے سے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا. تو ایک صحابی نے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ آپ نے کہا ہاں میں بھی. الا ان یتغمدنی اللہ بواسع رحمتہ، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی وسیع رحمت میں چھپا لے. میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے عزیز محترم شفیق اور ایک حقیقی طور پر صحیح اخلاق کو پیش کرنے والے بزرگ احمد نواب مرزا صاحب کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کو غریق رحمت کرے، ان کی قبر کو منور معطر شاداب کرے. اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. جس طرح دنیا میں محبت بانٹتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی محبت عطا فرمائے، ان کے لیے قبر کی ظلمتوں کو آسان فرما دے، منور کر دے، معطر کر دے. ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دے. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کلمہ پڑھتے رہے، اے رب کریم ان کی شفاعت کی وجہ سے ان کو جنت عطا فرما. رب کریم ان کی جو بیوہ ہیں وہ بھی ایک اخلاق کی پیکر ہیں، اللہ ان کو بھی صبر عطا فرما. ان کو بہت سا رب کریم ان کا جو غم ہے اس غم کو دعا میں ڈھال دے، اور ان کے بچوں کا جو غم ہے اس کو بھی دعا میں ڈھال دے. جو چلا گیا وہ تو چلا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر ہم اپنے اوپر غم کو طاری کر لیں اور اس غم کو مایوسی میں لے جائیں یا شکوے میں لے جائیں تو یہ انسان کی بہت بڑی ناکامی ہے. لیکن اگر وہی غم کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا کوئی پیارا اس سے چھین لیا گیا، عین اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے اور پھر بھی کہہ دیتا ہے الحمدللہ، کہ اللہ جو عطا کیا اس پہ بھی تیرا شکر، جو لے لیا اس پہ بھی تیرا شکر، تیری ثنا. تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے اس بندے کے لیے بیت الحمد تیار کر دو، جا کے جنت میں بنا دو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس خاندان کو ایسا ہی صبر عطا فرمائے اور اس صدمے پہ بھی ان کو حمد اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان للہ ما اخذ، اللہ ہی کے لیے تھا جو اس نے لے لیا، وَلَهُ مَا عَطَى، جو اس نے دیا تھا وہی بھی تو اسی کے لیے ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا اس کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، وہ وقت ٹلے گا نہیں، وہ رکے گا نہیں. لیکن ساتھ صرف زندگی کا نہیں ہے، اصل ساتھ تو وہی ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، ان کی اولادیں ان کے پیچھے پیچھے ایمان پہ چلتی رہیں. الحقنا بہم ذریتہم، ہم قیامت کے دن ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. وما التناہم من عملہم من شیء، ہم ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے. لیکن کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص کو جو اس نے کمایا ہے اسی کا مرہون منت ہے. عمل یہی ہوگا جو آج کی بیوہ کو اپنے شوہر کے ساتھ انشاءاللہ جنت میں اکٹھا کرے گا. جو آج کے جو بیٹے اور بیٹیاں اپنے باپ کا جن کا شفقت سے محروم ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں انشاءاللہ اکٹھا فرما دیں گے. یہی دستور ہونا چاہیے. اور جب خاص طور پہ کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے جو سب سے بڑی بات ہے اخلاص کے ساتھ دعا ہے. اور جب یہ سارے کے سارا بیٹھنا تذکرہ کرنا، لیکن جب بارش ہو اپنے مرحومین کو یاد رکھا کریں، کیونکہ بارش جیسی ہی بارش ہوتی ہے وہ وقت قبولیت کا ہے. ادھر بارش شروع ہوئی، ادھر یہ نہ ہو چھتری کی فکر ہو، ادھر یہ نہ ہو کہ اپنے گیلے ہونے کی فکر ہو. وہ فکریں کرنی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ زبان کے تر ہونی چاہیے. اللہ کی حمد و ثنا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھ کر فوراً اپنے مرحومین کو یاد کرنا چاہیے جو آج ان کے خاص طور پہ قریبی عزیز آئے ہیں. سب سے پہلے ان کا یہ فرض ہے، اس کے بعد باقی اہل ایمان ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں. ادھر
اذان ہو تو فوراً اپنے مرحومین یاد آنے چاہیے۔ اسلام میں کسی ایک جگہ پر جمع ہو کر وہ ایک مجلس کو تعزیت کا ایک رنگ دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ثابت نہیں ہے۔ لیکن جو چیزیں ثابت ہیں، جو حقیقت ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہم اپنے ان پیاروں کو مسلسل دعا میں یاد رکھیں۔ ادھر اذان ہو، ادھر بیٹے خود دعا کر رہا ہو، بیوہ دعا کر رہی ہو، چونکہ جو اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ جیسے ہی آپ اتحیات میں بیٹھیں، اپنے تحیات کو لمبا کر دیں۔ سلام پھیرنے سے پہلے لوگ شکوہ کرتے ہیں مولانا آپ نے اتحیات لمبا کیوں کر دیا؟ وہ رکوع، وہ سجدہ، وہ قیام، وہ ذکر، وہ تسبیح، وہ تحلیل، وہ تو رب کے لیے تھی۔ بندے نے جو مانگنا ہوتا ہے وہ تحیات میں مانگنا ہوتا ہے۔ بیٹوں سے گزارش ہے، بیوہ سے گزارش ہے، بیٹیوں سے گزارش ہے کہ جب آپ اتحیات میں جائیں تو ہمارے ان پیارے بزرگوں کو نہ بھولیے گا۔ ساری جنازے کی دعائیں اتحیات سے پہلے پڑھتے جائیں۔ اور جب لوگ قرآن خوانی کے نام پر وہ کہتے ہیں کہ لائیں، بچے لائیں، قرآن پڑھیں، اتنا پڑھیں اور لے جائیں، قرآن خوانی اگر صحیح کرنی ہے تو وہ یہ ہے جو بیوہ بیٹھی ہیں، جو بیٹی بیٹھی ہے، جو بیٹا بیٹھا ہے، جو بھائی بیٹھے ہیں، قرآن کریم کھولیے، پڑھتے جائیں۔ جن کے جو فوت شدگان ہیں، جہاں پہ جنت والوں کا تذکرہ آئے رک جائیں، وہیں پر بے شک ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ بے شک نہ اٹھائیں۔ یہ دونوں صرف اور صرف کیفیتیں ہیں۔ وہیں پر رک جائیں اور کہیں اللہ میرے ماں باپ کو، میرے بھائی کو، میری بہن کو، میرے مرحومین کو اس آیت کا مصداق بنا دے۔ یہ قرآن خوانی ہے۔ قرآن پڑھتے جائیں، آیات پہ رکتے جائیں، دعا کرتے جائیں۔ یہ کرائے کی یہ قرآن خوانی نہیں ہے، یہ وہ قرآن خوانی ہے جو قرآن سے منسلک ہے۔ جہاں پہ دوزخ والوں کا تذکرہ آئے وہاں پہ ٹھہر جائیں اور دعا کریں اللہ میرے مرحومین کو اس سے بچا لے۔ یہ قرآن جو ہمیں عطا کیا ہے یہ نور ہے، یہ شفا ہے، یہ ہدا ہے، لیکن یہ دعا بھی ہے۔ ہم اس قرآن کو دعا نہیں سمجھتے، ہم نے اس قرآن کو ایک پڑھتے ہیں لیکن دعا کا پہلو نظر انداز کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارتیں جو ہمیں ملی ہیں دعا کی قبولیت کے حوالے سے، گاڑی آپ نے سٹارٹ کی، سفر پہ چل رہے ہیں اور سفر پہ ابھی نکلے ہیں، دعا سفر کی پڑھ لی، اس وقت اپنے مرحومین کو نہ بھولیے گا، اس لیے کہ جو مسافر کی دعا ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ ہم لوگ دائیں بائیں منظر دیکھتے ہیں، ان منظر میں جب کھیتوں سے گزریں، بڑی پیارے لہلاتے کھیتوں سے گزریں، جب پہاڑوں سے گزریں، وادیوں سے گزریں، جب جہاز سے نیچے نگاہ پڑے اور نظر آئے کہ کتنی شاندار کائنات ہے، کہیں دریا نظر آئیں، کہیں نہریں نظر آئیں، اپنے مرحومین کو یاد کر کے دعا کیجیے گا کہ اللہ میں مسافر ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں کہ مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ میں بھی دعا کر رہا ہوں، اپنی دعا کو، اپنے غم کو اپنی دعا میں ڈھال لیجئے۔ یہی ایمان ہے، یہی میت کا حق ہے۔ اور آخری بات، اگر بیمار ہوں تو بیمار کی دعا بھی تو رد نہیں ہوتی۔ لوگ تو بیماروں کے پاس جا کے دعا کرتے ہیں، دعا کرواتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو ہمارے جو پیارے بھائی تھے ان کی زندگی میں اچھا اخلاق نظر آتا تھا۔ میں پہلی جو ان سے ملاقات ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، پھر ان سے درجنوں ملاقاتیں ہیں، کسی ایک ملاقات میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے ہمیں اپنے اخلاق کی تعلیم نہ دی ہو۔ ہم دوسروں کو بتانے والے کچھ لوگوں سے خود بھی سیکھتے ہیں۔ پہلے دن آئے، وقت لیا، آ کے انتظار کر رہے ہیں، میرے پاس اندر طلبہ آ رہے ہیں، اساتذہ آ رہے ہیں، بیٹھا کلاسز لے رہا ہوتا ہوں، آئے، انتظار کیا۔ بعد میں جب میرا تعارف ہوا مجھے شرمندگی محسوس ہوئی، میں نے ان سے معذرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کا پڑھانا زیادہ اہم تھا، آپ کے طلبہ زیادہ اہم تھے، میں تو فارغ بیٹھا ہوں، میں آ جاؤں گا۔ حالانکہ وہ فارغ رہنے والے انسان نہیں تھے، ان کی مصروفیت تھی، ان کی فراغت تھی، ان کی مصروفیت تھی۔ اس لیے کہ جو شخص نیک اعمال کو اپنی فراغت بنا لیتا ہے یا مصروفیت بنا لیتا ہے، وہ کبھی فارغ نہیں ہوتا اور مصروف نظر نہیں آتا۔ اس کی فراغت ہی میں نیکی ہے، اس کی نیکیوں میں ہی اس کی مصروفیت چل رہی ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ان بزرگ کی جو حقیقت میں دلوں کے اندر اپنا مقام خود بناتے ہیں، ان کا یہ عہدے، یہ ساری کی ساری رسم دنیا ہے، ذکر ہونا چاہیے، لیکن اس سے بڑھ کے وہ دلوں کے حکمران ہوتے ہیں، دلوں کے مالک بنتے ہیں۔ میں بہت ہی چاہت سے، محبت کے لیے ان کے لیے دعا گو بھی ہوں، آپ سب کا شکر گزار بھی ہوں۔ اور اس جامع مسجد رحمۃ العالمین میں آپ تشریف لائے ہیں۔ یہ مسجد رحمۃ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک منسوب قرآنی وصف سے ہے، اور میری یہ خواہش تھی کہ اب کی بار جب وہ یہاں پہ تشریف لائیں گے تو ہم بہت سی چیزیں سیٹ کر چکے ہوں گے، ان کو وزٹ کروائیں گے۔ جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں یہ خواتین کا پریئر ہال ہے، نماز یہاں پہ ادا کرتی ہیں،
یہ ساتھ ہی مسجد میرج ہال ہے جس کی لائٹس جل رہی ہیں، جس کا پورے پاکستان میں اس وقت تذکرہ ہے، اور الحمدللہ یہاں سے 12 بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ آپ سے پہلے صبح یہاں پہ آئی ٹی ٹریننگ کلاسز ہو رہی تھیں، ابھی بھی اوپر سیلف ڈیفینس بیٹیوں کے لیے سیلف ڈیفینس کلاسز ہو رہی ہیں۔ مسجد بیت المال اس طرف ہے، ٹیلی میڈیسن سینٹر فارمیسی سے آپ گزر کے آئے ہیں، اور ٹیلی میڈیسن سینٹر جو ہے آن لائن علاج کروانے کا ایک سارے کے سارے سلسلہ قائم ہو چکا ہے۔ الحمدللہ سامنے دسترخوان لگتا ہے، اوپر جو ہے قراء کی کلاسز ہوتی ہیں، قرآن اکیڈمی ہے، کوئی بھی کسی بھی وقت 1 منٹ 2 منٹ کے لیے آئے، قرآن کریم پڑھے، جتنی بھی دعائیں یاد ہیں اگلی یاد کر لیں، نماز نہیں آتی پڑھ لیں۔ 56 مزدوروں کا ہم نے سروے کیا، 56 میں سے 47 کو تو سرے سے نماز نہیں آتی، باقیوں کو آدھی یاد ہے، کچھ ایسے بھی تھے جن کو قرآن کریم کا کلمہ نہیں آتا۔ تو اسی مسجد کے سامنے مزدور مدرسہ قائم ہو چکا ہے۔ فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کر ہم اپنے ان مزدوروں کو بلاتے ہیں، ان کے جہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کھدائی کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے 10 منٹ کی کلاسز لیتے ہیں۔ تو میری یہ بڑی محبت اور خواہش تھی کہ اب کی بار وہ جب آئیں گے تو ہم انشاءاللہ ان کو سارا کچھ دکھائیں گے اور ان سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ ان کے ماشاءاللہ زندگی کا ایک تجربہ جو ہے وہ ہماری عمروں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ بہرحال ان کی اولاد کے لیے سب سے بڑا ورثہ باپ کی وراثت نہیں ہوتی، نیک کام ہوتے ہیں۔ وہ نیک کام نہ رکیں، ان میں آپ کا جذبہ مان نہ پڑے، وہ کام چلتے رہیں، اس پہ برکت ہوتی رہے، باپ کے نقش قدم پہ چلتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو اپنے اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو فرما۔ اے رب کریم ہمارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا فرما۔ رب کریم دین کے جتنے بھی رنگ، جس کا جس طرف جو ذوق ہے، اے اللہ اس کے ذوق، اس کی محنت کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایک امت بن کر اپنے امتیوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہم سب کے زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، جس کے بھی صغیرہ یا کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ جو خواتین ہیں یا مرد ہیں رب ان سب کو معاف فرما دے، جو چھوٹے ہیں اور بڑے ہیں ان سب کو معاف فرما دے۔ اے رب کریم ہم سب کو آپس میں پیار سے، محبت سے اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچا کے جنت کا راہی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ آخر میں آنا میرا مقام تو نہیں، مگر صرف اس وجہ سے کہ میں اپنے خانوادے کی طرف سے، مرزا صاحب کے خانوادے کی طرف سے بھی، بہنوں بھائی والدہ کی طرف سے آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور اتنے اپنے جو مختلف قسم کے ایکسپیرینسز تھے والد کے ساتھ، مرزا صاحب کے ساتھ، وہ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیے۔ میں پچھلے کئی برسوں سے اسلام آباد میں نہیں ہوں، تو میں ان کے بہت سی خدمات سے شاید اس طرح سے آگاہ نہیں جیسے آپ لوگ، اس سے میری بھی آگاہی ہوئی، مجھے بھی بہت کچھ نئے ان کی شخصیت کی جہتوں سے تعارف کا موقع ملا، اور بہت خوشی ہوئی کہ ہم اپنی تمام زندگی بڑے فخر سے گزار سکتے ہیں۔ ہمیں انہوں نے جو ورثہ دیا وہ تمام تر ایسا ہے جس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں۔ آپ کی محبتوں کا، آپ کے خلوص کا، آپ کے ان حالات میں ہر کوئی بزی ہے، ان اوقات میں یہاں آنے کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں، ممنون ہوں، اور بس دعا گو ہوں کہ اپنی دعاؤں میں مرزا صاحب کو یاد رکھیے ان کی مغفرت کے لیے، اور اس بات کا مصمم ارادہ کرتے ہیں کہ انہوں نے جو اچھے کام شروع کیے اس میں ہم جس طرح سے بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں گے ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ شکریہ بہت بہت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔